أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقوم نوح لما كذب الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجمالاً ان آیتوں میں پچھلی قوموں کے واقعات کو بیان کیا ہے. رہتی دنیا تک کے انسانوں کو ان واقعات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھانے کی کوشش کی ہے. فرمایا وقوم نوح، اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، لما کذب الرسل، جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، اغرقناہم، تو ہم نے ان کو غرق کر دیا، پانی بھیج کر کے، پانی کا عذاب بھیج کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری قوم کو ہلاک و برباد کر دیا. وجہ کیا تھی؟ کہ رسولوں کو جھٹلایا، رسولوں کی بات کو نہیں مانا، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم نوح کو غرق کر دیا. فرمایا وجعلناہم للناس آیہ، اور ہم نے ان کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا، ایک عبرت بنا دیا کہ لوگ ان کو دیکھ کر کے سیکھے اور سمجھے کہ جو آدمی رسولوں کی بات کو نہیں مانے گا، جو آدمی شریعت پر نہیں چلے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون رہتی دنیا تک کے لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ سزا دے گا. فرمایا وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے ظالم لوگوں کے لیے، گناہ گار لوگوں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. بہت سارے گناہ تو ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ جن کی سزا دنیا میں بھی دیتا ہے، مرنے کے بعد تو ملے ہی کی. اس لیے آدمی کو گناہ کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے، گناہ جہاں آدمی کی آخرت کو برباد کرتی ہے، وہیں دنیا کو بھی برباد کر دیتی ہے. گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بے برکتی پیدا کر دیتا ہے. اس لیے جس کو چاہیے کہ وہ برکت والی روزی اس کو ملے، تو اس کو چاہیے کہ وہ گناہوں سے کنارہ کرنا شروع کر دے. فرمایا وعادا وثمود واصحاب الرس، کا قوم عاد، قوم سمود اور کچے کنویں والے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 قوموں کا ذکر کیا، قوم عاد، قوم سمود، جو اپنے آپ کو یہ کہا کرتے تھے کہ ہم سے زیادہ کوئی طاقتور ہے نہیں دنیا کے اندر. اور فرمایا کہ کنویں والے یہ قوم سمود کے کچھ بچے ہوئے لوگ تھے جو رہ گئے تھے، اور یہ جا کر کے انہوں نے ایک کنویں کے پاس میں اپنا پڑاؤ ڈال دیا تھا. اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا. قوم عاد، قوم سمود اور کنویں والے، وقرونا بین ذلک کثیرا، اور فرمایا کہ ان کے درمیان بہت ساری جماعتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کیا ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کوئی ٹکرایا ہے اور اللہ کے نبیوں کو ستایا ہے، آج میں اور آپ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ستانے والے کام تو کر رہے ہیں. نبی علیہ السلام کی سنتوں کو چھوڑ کر کے زندگی گزاری جا رہی ہے. نبی علیہ السلام کی سنت چھوٹ رہی ہے، اور ہمارے چہرے پر، ہمارے ماتھے پر شکن تک نہیں پڑتی ہے. ہمارا بیٹا اگر 10 روپے کا شیشہ توڑ دے، اس پر غصہ آتا ہے. نبی علیہ السلام کی سنت چھوٹ جائے، کوئی فرق نہیں پڑ رہا. تو نبی علیہ السلام کو ہمارے اس عمل سے کیا خوشی ملے گی؟ نبی علیہ السلام نے یہ دین ہم تک پہنچانے کے لیے کیا کچھ قربانیاں نہیں دی ہیں. صحابہ کرام نے کیا کچھ قربانیاں نہیں دی ہیں. ان قربانیوں کو ہم نے پس پش ڈال دیا ہے، اور ہم اپنی مزے کی زندگی گزار رہے ہیں. تو فرمایا وقرونا بین ذلک کثیرا، اور اس کے درمیان بہت ساری جماعتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک و برباد کیا ہے. کہ وکلا ضربنا له الامثال، اور فرمایا کہ ہم نے ان سب کی مثالوں کو پیش کیا، کہ ان سب کو ہم نے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں. وکلا تبرنا تتبیرا، اور فرمایا کہ ہم نے ان کو ہلاک و برباد کر دیا، کہ ہم نے پوری قوموں کو ایک دم ختم کر دیا ہے. کہ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، پچھلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا تھا کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمارے سامنے کوئی ایسا معجزہ پیش کرے، یا ان کے پاس کوئی فرشتہ آنا چاہیے تھا، یا فرشتے کو رسول بنا کر کے بھیج رہے ہوتے، یا یہ کہ پورا قرآن ایک ساتھ نازل کر دیا ہوتا تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مان لیتے. کا گویا کہ ایسا نہیں ہے تو پھر ہم نبی نہیں مانیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ یہ اگر اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیتے کا تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں تھے. کا وَلَقَدْ أَتَوْا کا یہ ہو کر کے آئے ہیں عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي اس گاؤں پر, اس بستی پر, امطرت مطر السوء جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھر کی بارش برسائی تھی. وہ قوم تھی قوم لوط. قوم لوط پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھروں کی بارش کی تھی اور پوری قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھروں سے مار مار کر کے ہلاک کر دیا تھا. تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یہ ہو کر کے آئے ہیں اس بستی پر جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھر کی بارش کو برسایا تھا. کہ افلم یکونوا یرونہا تو کیا انہوں نے اس کو دیکھا نہیں تھا؟ جب اس پہ سے گزرتے ہیں تو اس کو دیکھتے نہیں ہیں. کہ اس کے پاس سے دیکھ کر کے تو آئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب بھیجا ہے. کا مسئلہ دیکھنے کا نہیں ہے. کہ بل کانوا لا یرجون نشورا کا دیکھنے کا مسئلہ نہیں ہے, بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ کل قیامت کے دن زندہ ہونے کو, جی اٹھنے کو یقین نہیں کرتے ہیں. کہ اس لیے آخرت کو مانتے نہیں ہیں کہ ہم مر جائیں گے, مٹی ہو جائیں گے اور پھر ہم دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے. کہ اس کا یقین ان لوگوں کو نہیں ہے, اس لیے یہ سب چیزوں کا انکار کرتے ہیں. اس لیے رسول کی بات کو نہیں مانتے اور اس لیے قرآن کو نہیں مانتے, اللہ کی توحید کو نہیں مانتے. کا وجہ یہ ہے کہ یہ آخرت کے دن پر یقین نہیں رکھتے ہیں. کہ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا اور فرمایا کہ جب آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں. کہ یہ آپ کو دیکھ کر کے یہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں. أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے رسول بنا کر کے بھیجا ہے. نعوذ باللہ, محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کے علاوہ کوئی رسول نہیں ملا جن کو رسول بنا کر کے بھیج دیتے. أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا کیا یہی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول بنا کر کے مبعوث فرمایا ہے. پھر یہ کہا کرتے تھے إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا. تو کافر لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ قریب تھا کہ یہ ہمیں ہمارے معبودوں سے بہکا دیتا, ہمارے معبودوں سے ہمارا راستہ بھٹکا دیتا. لولا ان صبرنا علیہا اگر ہم اس پر جمتے نہیں, اگر ہم رسول کی بات کو مان لیتے تو ہم تو اپنے معبودوں سے بھٹک چکے ہوتے, لیکن ہم اس بات پر جمے رہیں اس لیے ہم اپنے معبود, ہم سیدھے راستے پر ہیں. وہ یہ کہا کرتے تھے کافر لوگ. وسوف يعلمون حين يرون العذاب من اضل سبيلا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان قریب جان لیں گے جس وقت یہ دیکھیں گے عذاب کو, من اضل سبیلا کہ گمراہی کے راستے پر کون تھا, تب ان کو پتہ چلے گا. جب عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تب ان کو پتہ چلے گا کہ گمراہی کے راستے پر ہم تھے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہیں کون سے راستے پر بلا رہے تھے. اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے ایک حکم جاری کیا جو آدمی اپنی خواہشات کا تابع ہو کر کے چلتا ہے, جو آدمی اپنے دل کی بات مان کر کے چلتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فرما رہے ہیں کہ اس کے دل کے اندر بھی ایک بت ہے اس کی خواہش کا. جیسے دوسرے لوگ بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے, جو آدمی اپنی خواہش کے تابع زندگی گزارتا ہے, خواہش کے مطابق زندگی گزارتا ہے, کہ اس کے دل کے اندر بھی ویسا ہی ایک بت ہے اس کی خواہش کے مطابق زندگی گزارنے والا. کہ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ کہ بھلا دیکھ تو صحیح جو اپنا معبود اپنی خواہشات کو بنا لے, جو اپنا معبود اپنی خواہشات کو بنا لے. أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا کیا تو اس کا ذمہ دار ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرما رہے کہ کیا آپ اس کے ذمہ دار ہوں گے جو آدمی اپنی خواہشات کے مطابق چلے. ایسے آدمی کا کوئی ذمہ دار نہیں ہو سکتا جو اپنی خواہشات کے مطابق چلے. جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون فرمایا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ان میں سے اکثر سنتے ہیں یا عقل بھی رکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ خطاب فرما رہے کہ یا آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ ان میں سے اکثر سنتے ہیں یا عقل رکھتے ہیں. کا انہم الا کالانعام کا یہ تو چوپاؤں کی طرح ہے, نہ سنتے نہ ان کو عقل ہے. یہ چوپاؤں کی طرح ہے, چار پاؤں والے جانوروں کی طرح ہے. جو آدمی شریعت کو چھوڑ کر کے زندگی گزار رہا ہو, اپنی خواہشات پر زندگی گزار رہا ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ چوپائے جیسا ہے. کا بلکہ بل ہم اضل سبیلا بلکہ بھی ان سے بھی گیا گزرا ہے. کا بلکہ یہ
بھٹکے ہوئے راستے پر چل رہا، چوپائے کا تو چلو یہ کہ بھائی اس کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل دی نہیں ہے، اس کو تو عقل سلیم دی ہے، کہ یہ تو ان سے بھی اگلے درجے کا گمراہ ہے، جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ ہے۔ کہ الم تر کیف الی ربک کیف مد الظل۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب اپنے معبود ہونے کی دلیلوں کو بیان کیا کہ اس کی سمجھ میں آئے کہ ہمیں عبادت کس کی کرنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرنی چاہیے تو کیوں کرنی چاہیے، اس کی بات یہ سمجھ میں آنی چاہیے۔ کہ الم تر، کیا تو دیکھتا نہیں ہے، الی ربک، اپنے رب کی طرف، کیف مد الظل، کیسے وہ سائے کو بڑھا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سورج نکلتا ہے تو سایہ کم ہوتا ہے، پھر جیسے جیسے بڑھتا جاتا ہے تو سایہ بڑھتے جاتا ہے، پھر وہ سایہ بالکل ختم ہو جاتا ہے جب استوا یعنی زوال کا وقت ہوتا ہے۔